ابھی 14 اگست قریب آنے والی ہے، اور 14 اگست کو ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت سے نوازا ہے، آزادی کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا چرچا کرو۔ اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا چرچا کرو۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، یا جو آپ کے صدقے آپ کی امت کو عطا فرمائی، اس کا چرچا کرو۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر، جو واحد اسلامی ریاست اور مذہبی ریاست کے نام پر معرض وجود میں وطن آیا ہے، وہ وطن عزیز پاکستان آیا ہے، جو کہ خالصتاً اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس کا وہ مناسبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے اس دن کو چننا جس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے لیے اس دن کا منتخب ہونا، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وطن عزیز کی قرآن پاک سے مناسبت ہے۔ یہ وطن عزیز، یہ بھی اپنی ایک سوچ ہے کہ لوگوں نے اس کو جس طرف منسوب کیا ہے اور جس طرف لوگ سمجھتے ہیں، جب تک ہم کسی چیز کو بطور مسلمان اسلامی نظام کے تحت سمجھیں گے اور اسلامی نظریے کے مطابق دیکھیں گے تو ہمیں اس کی اسلامی طور پر اہمیت نظر آئے گی، اور جب تک ہم کسی چیز کو صرف دنیاوی نقطہ نظر کے تحت دیکھیں گے تو پھر ہمیں وہ دنیاوی طور پر ہی اس چیز کے اصول، ضوابط اور اہمیت نظر آئے گی۔ یہ بھی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ جب ہم اس کو محض 14 اگست کو دیکھیں گے اور محض ان لوگوں کا کام سمجھیں گے جو لوگ لبرلز تھے، سیکولر طبقہ تھا، جو لوگ مادر پدر آزاد تھے، اگر ہم صرف ان کے نظریے کے مطابق دیکھیں گے تو ہمیں ملک پاکستان کی آزادی وہ نظر آئے گی جس میں باجے بجائے جاتے ہیں، جس میں ڈھول کے آگے رقص کیا جاتا ہے، جس میں موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکال کر ٹھاں ٹھاں کی جاتی ہے، جس میں ہر کسی شخص کو بے عزتی کے ساتھ اور اونچی آواز سے پکارا جاتا ہے، کسی کی عزت نہیں کی جاتی، جس کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے، جس کے اندر آزادی جیسی نعمت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کے اندر تہذیب کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، جس کے اندر یکسر اسلامی نظام کو نظر انداز کیا جاتا ہے، پھر ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں گی جس کے اندر رشوت خوری کی جاتی ہے، جس کے اندر مال میں ملاوٹ کی جاتی ہے، جس کے اندر چوروں کو ریلیف دیا جاتا ہے، ڈاکوؤں کو یہاں پر سہولتیں دی جاتی ہیں، پھر ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور اگر ہم اسی اسلامی جمہوریہ کو، اسی ملک پاکستان کو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ یہ اسلامی سال اور اسلامی مہینہ اور ایک عظیم اور مقدس مہینہ اور مقدس دن کے اندر یہ آزاد ہوا، جب ہم اسے نسبت دیں گے قرآن پاک کے دن کے ساتھ کہ جس روز جو لیلۃ القدر جس روز آنے والی تھی، جو جمعۃ الوداع تھا، جو رمضان المبارک کا ماہ مبارک تھا، جب ہم اس دن کو دیکھیں گے جس دن اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا، اسی دن اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کی نعمت عطا فرمائی، جب ہم اس تناظر میں دیکھیں گے پھر ہمیں ہمارا ملک اس صورت میں نظر آئے گا کہ ہم نے جو ملک پاکستان حاصل کیا تھا وہ یہ آزادی نہیں تھی کہ ہم ماں باپ سے بھی آزاد ہو جائیں، ہم چھوٹوں پر شفقت سے بھی آزاد ہو جائیں، ہم بڑوں کا ادب کرنے سے بھی آزاد ہو جائیں، ہم مال میں ملاوٹ کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں، ہم رشوت خوری کے لیے آزاد ہو جائیں، ہم چوریوں ڈکیتیوں کے لیے آزاد ہو جائیں، اور ہم یہ ٹھا ٹھا کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں، ہم لوگوں کو باجے بجا کر تنگ کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں، ہم فضول خرچیاں کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ سے آزاد کر دیں، پھر ہمیں یہ آزادیاں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ ہمیں پھر وہ آزادی نظر آئے گی جو آزادی ہمارا اصل مقصد تھا کہ یہاں
جہاں انگریز نے اپنا تسلط جما رکھا تھا اور انگریز اور ہندو ہم دونوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، ہم وہ آزادی چاہتے تھے جس آزادی کے اندر ہمیں عدل و انصاف مہیا ہو، جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو سکیں، جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا چرچا کر سکیں۔ ہمیں وہ آزادی چاہیے تھی جس آزادی کے تحت ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سچے دین کو اپنے سینے میں بسا سکیں، حضور کے نقش قدم پر چل سکیں۔ ہمیں وہ آزادی چاہیے تھی کہ جب ہمیں ہندو اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتے تھے، ہم کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، بڑے بزرگ جانتے ہوں گے کہ ہندوؤں کی دکان پر، یہ بنیوں کی دکان پر اگر کوئی مسلمان چلا جاتا تھا جسے وہ مسلح کہتے تھے اور ان کی کھانے والی کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتا تھا، ہندو کہا کرتا تھا یہ چیز پلید ہو گئی ہے، ہم اس کو کھائیں گے نہیں۔ ہم وہ آزادی چاہتے تھے جس میں مسلمان کی عزت کرے، ہم وہ آزادی چاہتے تھے جس میں ہم سکھوں کے رسم و رواج سے دور ہو جائیں، جس میں ہم ہندوانہ رسم و رواج کو چھوڑ دیں۔ ہم وہ آزادی چاہتے تھے جہاں چوروں اور لٹیروں سے ہمیں آزادی مل سکے، ہم وہ آزادی چاہتے تھے جہاں اللہ کا نظام حکومت ہو، جہاں قرآن پاک کا بنایا ہوا عدل و انصاف ہمیں مل سکے، جہاں قرآن پاک کی حکومت ہمیں مل سکے۔ ہم وہ آزادی چاہتے تھے، ہم وہ آزادی نہیں چاہتے تھے جس میں ہم انگریزی تہذیب پر چلیں، جس میں ہم ہندوؤں کے رسم و رواج کو اپنائیں، جس میں ہم سکھوں کے نقش قدم پر چلیں۔ ہم وہ آزادی نہیں چاہتے تھے، ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ جب ہم قرآن پاک کے تناظر میں دیکھیں گے نا تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آئے گی، اور جب ہم لبرلز کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمیں وہ چیز نظر آئے گی۔